رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین توابون، ہر بندہ گناہ گار ہے، آدم کا ہر بیٹا گناہ گار ہے، ہر بیٹا گناہ گار ہے، اور بہترین گناہ گار وہ ہے۔ کیا گناہ گار بہترین ہو سکتا ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ ہاں، بہترین گناہ گار وہ ہے جو گناہ کرنے کے بعد اپنے گناہوں کے اوپر نادم ہو جائے اور رب کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلا دے۔ ایسا گناہ گار بہترین گناہ گار ہے۔ اللہ رب العزت انسانوں کو جہنم میں ڈالنا نہیں چاہتا، اور کوئی اللہ رب العزت اپنے بندوں پہ ظلم کرنے والا نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے اپنے عرش عظیم کے اوپر ایک عبارت کو تحریر کروا دی ہے کہ میری رحمت ہمیشہ میرے غضب کے اوپر غالب رہے گی۔ پھر اس عرش کو اٹھانے والے فرشتے ہیں، اس عرش کو اٹھانے والے فرشتے ہیں جو ہر وقت اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کے مختلف الفاظ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ذکر کیے، اور ان کا جو آخری جملہ ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ فاغفر للذین تابوا، فاغفر للذین تابوا۔ جو عرش کو اٹھائے ہوئے 8 فرشتے، اللہ رب العزت نے پہلے عرش کے اوپر لکھ دیا کہ میری رحمت ہمیشہ میرے غضب کے اوپر غالب رہے گی، پھر ان فرشتوں کو حکم دے دیا کہ ہر وقت یہ بولتے رہے۔ کیا بولتے رہیں؟ اے اللہ ان لوگوں کو معاف کر دینا جو ایک مرتبہ تیری بارگاہ میں آ کے ہاتھوں کو اٹھا دیں، اے اللہ آپ ان کو معاف کر دیجئے گا۔ یہ فرشتے کس کے حکم سے بول رہے ہیں؟ اللہ کے۔ تو کیا اللہ جب فرشتوں کو حکم دے رہا ہے کہ ان توبہ کرنے والے بندوں کے حق میں دعا کرو میرے ہی سامنے، تو اللہ تعالیٰ کیا ان بندوں کی توبہ قبول نہیں کرے گا؟ یہ آپ کو کسی نے وہم اور مغالطہ اور شیطانی وسوسہ ڈال دیا، بہت سے میسیجز آتے ہیں بہت گناہ ہو گئے، گناہوں سے زندگی آلودہ ہو گئی، ہر گناہ کر لیا، عمر بیت گئی، کیا اب بھی ہمارے گناہوں کی معافی مل جائے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی یہی مقدمہ لے کے آتے تھے، اے اللہ کے رسول اتنے گناہ کیے، کیا اللہ معاف کر دے گا؟ ایک صحابی کے بارے میں تو عجیب تذکرہ حدیث میں ملتا ہے، رسول اللہ سے پوچھنے لگا یہ گناہ وہ گناہ کیا اللہ معاف کر دے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا توبہ سے، اسلام سے ہر گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ تو وہ صحابی اچھلتا ہوا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کے نعرے لگاتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ آپ کو اور مجھے امت کو یہ پیغام دے دیا کہ آپ جتنے مرضی جرائم لے کے آ جائیں، جتنے مرضی گناہ لے کے آ جائیں، اے ابن آدم تو اپنی امیدیں مجھ سے وابستہ کر لے، اللہ سے۔ اے ابن آدم اپنی امیدیں مجھ سے وابستہ کر لے، اور پھر اگر تو آسمان بھر کے گناہ لے کے آئے گا، تیرا رب آسمان بھر کے مغفرت کے ساتھ آئے گا۔ اگر زمین بھر کے گناہ لے کے آئے گا، اللہ آسمان اور زمین بھر کے مغفرت کے پروانے لے کے آئے گا۔ ایک مرتبہ آ تو صحیح، ایک مرتبہ اس رب کی طرف رجوع کر تو صحیح، جو ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا، ماں سے زیادہ محبت کا کوئی لفظ شاید دنیا کے اوپر زمین کے اوپر نہ ہو، لیکن وہ رب ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ایک منظر بھی دکھایا۔ ایک عورت کا بچہ گم ہو گیا، جنگ میں گم ہو گیا، کچھ عرصے کے بعد ملا، اس بچے کو ماں نے اپنی چھاتی سے لگایا، دودھ پلانا شروع ہو گئی، اور بے چین اور بے قرار 2-3 گھنٹے کتنے عرصے کے بعد ملا، اس کو چوم رہی ہے، اس کو گلے لگا رہی ہے۔ رسول اللہ نے صحابہ کو کیا یہ عورت کیا اپنے بچے کو آگ میں ڈال دے گی؟ نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے اللہ کے رسول، یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈال دے؟ تو پھر تم کیا سمجھتے ہو تمہارا رب تمہیں ویسے ہی آگ میں ڈال دے گا؟ تمہارا رب تمہیں موقع دے گا، تمہیں مہلت دے گا۔ زندگی کے اندر ہر شخص کو یہ مہلت ملے گی، ہر بندے کو یہ مہلت ملے گی کہ کبھی تو اپنے رب کی طرف پلٹے، کبھی تو اپنے رب کی طرف رجوع کرے، کبھی تو اپنے رب کی طرف لوٹ آئے۔ ہر بندے کو رب کو گناہ سے، فرشتوں کو نفرت ہے، رب کو بھی نفرت ہے، لیکن رب کو انتظار ہے کہ گناہگار بندہ
کب میری طرف پلٹتا ہے، کب میری طرف لوٹ کے آتا ہے۔ اللہ رب العزت منتظر ہیں کہ بندہ کب میری طرف پلٹ کے آئے گا، اور یہ انتظار، اللہ اکبر۔ حدیث پاک میں عجیب اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نقشہ کھینچا۔ اور اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کی وجہ سے تمہارے لیے توبہ کے دروازے بند نہیں کرتا، بلکہ حدیث کے الفاظ ہیں، ان اللہ یبسط یدہ باللیل، ان اللہ یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار۔ گناہ تو کرتا ہے، گناہ تو نے کیا، ضروریات تیری ہیں، حاجات تیری ہیں، مشکلات میں تو گرفتار ہے، ہاتھ کسے پھیلانے چاہیے؟ تجھے پھیلانے چاہیے۔ لیکن حدیث میں الفاظ یہ ہیں، اللہ تعالیٰ بندوں کا کیسے منتظر ہے، ان اللہ یبسط یدہ باللیل، جو ہی رات آتی ہے اللہ رب العزت اپنے ہاتھوں کو پھیلا دیتے ہیں، اور وہ ہاتھ ویسے ہیں جیسے ان کی شان کے لائق ہیں، اور وہ ہاتھوں کو پھیلا کے کیا کہتے ہیں، اور کس چیز کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ کوئی بندہ آئے اپنے سارے دن کے گناہوں کے بارے میں یہ کہہ دے، اللہ مجھے معاف کر دے، میں رب اس کو معاف کر دوں۔ ان اللہ یبسط یدہ بالنہار، اور رات جب گزر جاتی ہے، صبح کا سورج طلوع ہوتا ہے، رات ساری تو نے برائی، بد کرداری اور بدکاری میں گزاری، ہاتھ تو تجھے پھیلانے چاہیے تھے فجر سے پہلے پہلے نادم ہو کے، لیکن ہاتھ کون پھیلاتا ہے؟ اللہ پھیلاتا ہے۔ ان اللہ یبسط یدہ بالنہار لیتوب مسیء اللیل، صبح ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھوں کو پھیلاتے ہیں جیسے ان کی شان کو لائق ہے، اور کہتے ہیں کہاں ہے رات کے گناہگار، کہاں ہے رات کی طریقیوں میں گناہ کرنے والے، ایک دفعہ آ کے کہہ کے دیکھے تو صحیح کہ اللہ مجھے معاف کر دے، میں رب اس کو معاف کر دوں گا۔